أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. صدق اللہ علیہ العظیم. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو انتہائی پختہ ہے. کیا ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کے اوپر اپنی وحی بھیج دی ہے، اس لیے کہ لوگوں کو چونکا دے اور اس لیے کہ ایمان والوں کو وہ خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سچی سرفرازی ہے. اور محض اس بات پر یہ منکرین یوں کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کھلا ہوا جادوگر ہے. آج یہ سورہ یونس یہاں سے شروع ہو رہی ہے. سورہ توبہ کا اختتام ہوا اور اس کے بعد یہ نئی سورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے. پچھلی سورت کے اندر جن اعتقادات اور جن مقاصد کے لیے مسلمانوں کو جنگ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور براءت کا حکم دیا گیا تھا، وہ کیا عقائد ہیں، وہ کیا نظریات ہیں، وہ کیا مخصوص ہمارے خیالات ہیں مسلمانوں کے، اس کی تفصیل اور تشریح جو ہے اس سورت میں سورہ یونس میں آ رہی ہے. اللہ کی توحید، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت اور آخرت کے تصورات، یہ تین چیزیں ہیں جو مسلمانوں کا امتیاز ہیں، اسلام کا امتیاز ہیں، اور ان کی پوری وضاحت. اور جو لوگ ان کو مانیں ان کی کامیابی کی بشارت، اور جو ناکامیں ان کو ماننے تسلیم نہیں کریں ان کے ناکام ہو جانے کی انذار. یہ اس سورت کا موضوع ہے. تو پچھلی سورت سے اس کا تعلق یہی ہے کہ اس سورت میں براءت کا اظہار تھا کفار سے، اور جنگ کرنے کی دعوت دی گئی تھی ان اعتقادات اور ان چیزوں کے تحفظ کے لیے. اور وہ مخصوص نظریہ اسلام کا کیا ہے وہ اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے. اس سورتوں کا ایک پورا گروپ ہے جو یہاں سے شروع ہو کر سورہ یونس سے اور سورہ جناب یعنی ابراہیم، انبیاء، نور تک جاتا ہے. سورہ نور تک یہ گروپ جاتا ہے پورا. سورہ اعراف کے ساتھ نازل ہونے والی یہ صورتیں، ان سب کا ایک ہی موضوع ہے. تمام صورتوں کا مسلمانوں کے لیے اس میں تبشیر ہے، خوشخبری، اور کفار کے لیے اور مخالفین کے لیے ڈراوا اور انذار. یہی سب موضوع ہے. بالکل آخری ایام میں مکے کے یہ نازل ہوئی ہے. جب حضور اقدس علیہ السلام ہجرت کے لیے جانے والے تھے اس وقت یہ صورت نازل ہوئی. گویا کہ بالکل مکے کی زندگی کے آخری ایام میں. اور اس لیے اس کی بعض آیات کے اندر ایسا رنگ ہے جیسا کہ مدینے کی آیات کے اندر ہوتا ہے. کفار کے مقابلے میں بہت جرأت مندانہ لہجہ اور ان کو بہت زیادہ انذار اور ڈراوا اس بات کا کہ تباہ ہو جاؤ گے. مسلمانوں کو جو ہے اس کے اندر تسکین اور ثبات قدمی، اور یہ کہ انشاءاللہ اسلام اور مسلمان ہی کامیاب و سربلند ہوں گے، یہ اللہ کی مشیت ہے اور اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. جن لوگوں نے جلدی کی، اللہ کے منصوبوں کو سمجھ نہیں سکے اور جلدی کی، ان کا تذکرہ ہے کہ ان کو وہ کس طرح سے ناکام ہوئے. یہ سب پورا آئے گا اس میں آخر تک. تو سورہ یونس جو ہے گویا اسلام کے تین بنیادی اعتقادات یعنی توحید، رسالت اور آخرت کی تشریح ہے. اور آثار کائنات سے، زمین آسمان کی پیدائش، زمین آسمان میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں ان سب سے اللہ تعالی نے استدلال فرمایا ہے. اور پچھلی قوموں کے جو قصے ہیں اور انبیاء کرام کے، وہ قصے بھی مثال کے طور پر پیش کیے گئے ہیں. یہ پورا اس سورت کا خلاصہ ہے. پوری تفصیل جب آپ سنتے جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کے سامنے آتی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. تو دیکھیے اس کے اندر بھی شروعات یہی کی گئی ہے کہ اللہ تعالی اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا. لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ خدا نے اپنے ایک بندے پر وحی نازل کی ہے اس لیے تاکہ جو مخالف ہیں ان کو ڈرائے اور تاکہ جو ایمان والے ہیں ان کو خوشخبری سنائے، یہ کہ انہی کے لیے سچی عزت ہے دنیا اور آخرت میں ان کے رب کے پاس. ان لہم قدم صدق عند ربہم. تو پہلی ہی آیت مسلمانوں کو خوشخبری سنا رہی ہے کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم. مسلمانوں کے لیے کامیابی ہے زمین، دنیا اور آخرت دونوں جگہ.
اور کفار کے لیے انذار ہے ان انذر الناس. شروع ہی کی آیت میں یہی اس کا موضوع ہے پوری سورت کا. اور آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ تو جو سورہ ابراہیم آ رہی ہے اسی میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سارا فرمایا ہے. وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے کلمے پر ثابت قدم رکھے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس سورہ ابراہیم کے اندر بالکل یہی بات جو سورہ یونس میں کہی گئی اگلی سورت میں سورہ ابراہیم میں کہی گئی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس سے اگلی سورت میں بھی یہی بات اس طرح سے کی گئی کہ مسلمان جو ہیں وہی سربلند رہیں گے اور غالب رہیں گے. یہی بات سورہ انبیاء میں کہی گئی. اس کے بعد پھر اسی بات کو سورہ انبیاء میں اس طرح کہا گیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. میں نے یہ بات لکھ دی ہے کہ زمین کے وارث میرے ہی نیک بندے ہوں گے. اور پھر اس کو پوری صراحت اور پوری وضاحت کے ساتھ اس سے اگلی صورت میں سورہ نور کے اندر بیان کر دیا گیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے ایمان والوں سے اور اعمال صالح والوں سے کہ ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائے گا, زمین کی حکومت اور زمین کی سلطنت عطا فرمائے گا. اس بات کو پوری وضاحت کے ساتھ بالکل آخری آیت کے اندر واضح کر دیا گیا ہے. تو جو سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے گروپ کا, یہ جا کر کے ختم ہوتا ہے جا کر سورہ نور پر 18ویں پارے تک, اور موضوع تبدیلی کے تھوڑے تھوڑے عنوانات کی تبدیلی کے ساتھ بدلتا چلا جا رہا ہے. الف لام را, یہاں سے سورت شروع ہوتی ہے. الف لام را حروف مقطعات کے سلسلے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کا مفسرین کے ہاں کوئی معنی نہیں ملتی اور اس میں بڑے اختلافات ملتے ہیں کہ الف لام را کا مطلب کیا ہے. لیکن یہ عربی کا ایک اسلوب ہے, اس میں اتنے اختلافات کی وجہ ہماری سمجھ میں آتی نہیں کہ کیوں اتنے تفسیروں میں اتنے اختلافات ہیں. عربی کا اسلوب ہے, اور جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی کلام میں جب کوئی بات زور دے کے کہنا ہوتی ہے تو کہتے ہیں اٹینشن پلیز یا کچھ بھی کہتے ہیں سننے کے لیے. اس طرح سے عربی کا اسلوب ہے, کوئی بات جب توجہ سے سنانی ہوتی ہے تو اس سے پہلے الف لام را, الف لام میم, الف لام میم را اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں. یہ کوئی بہت بڑا راز نہیں ہے جس میں اتنے بڑے جھگڑے ہوں, کیونکہ کلام عرب میں پہلے بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے. تو الف لام را یعنی توجہ سے آپ سنیں, یہ عربی کا ایک اسٹائل ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو حکیم ہے, جو پکی کتاب ہے. سورہ یونس میں قرآن کریم نے تین دعووں کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا کتاب معجز ہونا, یہ کتاب جو ہے معجزے والی کتاب ہے, دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی. چنانچہ اسی صورت میں آگے چل کے کہا گیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو فاتو بسورۃ من مثلہ, تم جو ہے اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ. اسی صورت میں آگے چل کر کہا گیا اگر تم اس میں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو کوئی ایک صورت تم اس جیسی بنا لاؤ. یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں شک کی کوئی بنیاد نہیں ہے. فاتو بعشر سور من مثلہ, 10 صورتیں اس جیسی بنا لاؤ. مشرکین مکہ نے اس میں تبدیلی کا مطالبہ کیا کہ اس میں تبدیلی کی جائے, تو اس صورت میں جواب دیا گیا کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ائت بقرآن غیر ھذا وبدل, کہ آپ اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دیں. قل لن ابدلہ من تلقاء نفسی, آپ انہیں بتائیں میں اللہ کی کتاب میں ترمیم کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. ان اتبع الا ما یوحی الی, خدا جو وحی مجھ پر نازل کرتا ہے میں بنوعان تم تک پہنچا دیتا ہوں. میں تو خود اس کا اتباع کرتا ہوں جو اللہ میرے پر وحی نازل کرتا ہے. میں اپنے آپ بنا نہیں رہا ہوں قرآن کریم, بلکہ یہ اللہ کی وحی ہے, اللہ کی طرف سے آتا ہے, اس کو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو اس بات کو صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے. تو چونکہ یہ دعویٰ ہے قرآن کریم کا کہ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا, اس لیے اس صورت میں سورہ یونس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس دعوے کو دہرا رہا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو پختہ ہے. حکیم آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ دیا ہے, ان اللہ عزیز الحکیم, یہ اللہ کا نام ہے. حکیم جو ہے اللہ کا نام ہے. اور قرآن کو جو اللہ کی کتاب ہے اس کو بھی اللہ نے کتاب حکیم کہا. قرآن کو بھی کتاب کریم کہا, قرآن کریم کہا, جیسے اللہ کو کریم کہا گیا. تو جو اللہ کی صفات ہیں وہ قرآن کریم کی صفات قرار دی گئی, اس لیے کہ قرآن کریم عکس ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہر آدمی بہت آسانی سے جان سکتا ہے, بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے. ایک تو پہلو یہ, اس کائنات کو ظاہر کسی نے بنایا ہے. ایک موٹی سے موٹی دیہاتی کی عقل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. چاند ہے, سورج ہے, ستارے ہیں. تو اللہ کا وجود سمجھنا اتنا آسان ہے کہ موٹی سے موٹی عقل والے کی سمجھ میں بھی آتا ہے.
لیکن اللہ کی گہرائی میں آپ جائیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اگر کوئی آدمی گہرائی میں جائے تو خدا کے بارے میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ اپنے آپ ہے تو کیسے ہے, ہمیشہ سے ہے تو کیسے ہے, آدمی کی عقل گھوم جائے گی, چرخ کھا جائے گی. اپنے آپ ہے, بغیر کسی خالق کے ہے, اور ہمیشہ سے ہے, کبھی اس کی انتہائی نہیں. اب اس کو آپ سوچنے بیٹھیں گے تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے. جتنی گہرائی میں جائیں گے اللہ کی صفات کی حقیقت کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے. تو اللہ کا سمجھنا بے حد آسان بھی ہے اور اللہ کا سمجھنا بے حد دشوار بھی ہے. بے حد آسان بھی ہے کہ خدا کی کائنات پوری اس کی شہادت دیتی ہے. ہر آدمی کا دل پکارتا ہے کہ ہاں اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے. بے حد آسان بھی ہے اور اس کا سمجھنا بے حد دشوار بھی ہے اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں. بالکل اسی طرح قرآن کریم کا سمجھنا بے حد آسان بھی ہے, اور اس لیے عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن کریم, اور عوام سمجھ رہے ہیں. اور بے حد مشکل بھی ہے, اس لیے بڑے بڑے علماء کی سمجھ میں نہیں آتی جب اس کی گہرائی میں جاتے ہیں. تو اس کی گہرائیاں جب جاتی ہیں تو اللہ کی صفات کا عکس ہے قرآن کریم. خدا حکیم ہے تو قرآن بھی حکیم ہے. اگر آپ غور کریں تو ایک بہت بڑا دعویٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, بلکہ دعوے کی دلیل بھی ہے. دعویٰ بھی ہے اور دعوے کی دلیل بھی ہے. دعویٰ تو قرآن کریم کا یہ ہے کہ تم اس جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے. تمام دنیا کو یہ دعویٰ ہے کہ تم اس جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے. اور دعوے کی دلیل یہ ہے کہ اس لیے نہیں لا سکتے کہ تم جو کتاب لاؤ گے وہ انسان کی کتاب ہوگی, کسی انسان کی بنائی ہوئی. لیکن اللہ کی جو کتاب ہوگی اس میں تو اللہ کی ذات کا عکس ہوگا. اللہ کی ذات کا عکس کیسے ہوگا؟ اللہ تمام کائنات کو جانتا ہے, وہ عالم ہے, ماضی, حال, مستقبل, جو زمانہ گزر گیا, جو گزر رہا ہے, جو آئے گا. خدا کی نظر میں سب روشن ہیں. لہٰذا جو خدا کی کتاب ہوگی اس کے اندر بھی گزرے ہوئے زمانے, موجودہ زمانے اور آئندہ آنے والے زمانے کے بارے میں بالکل صحیح اطلاعات ہوں گی. انسان کے پاس وہ علم نہیں, اس لیے انسان جو کتاب بنائے گا اس میں وہ علم نہیں ہوگا. ایسی کتاب تو اللہ ہی دے سکتا ہے جس کے اندر علم کے اندر بالکل پختہ ہو, پکی ہو, اور اس میں کوئی کمی نہ ہو. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے, جانور, انسان, چرند پرند, سب کو, تمام انسانوں کو, تمام نسلوں کو. تو خدا کی جو کتاب ہوگی وہ ایسی ہونی چاہیے جو کسی ایک ذات, کسی ایک نسل, کسی ایک جاتی کی نہ ہو, بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہو, جیسے خدا سب کے لیے ہے. خدا کی صفات کا عکس ہے نا, جو اس کا علم کا عکس بھی آئے گا, اس کی پروردگاری کا عکس بھی آئے گا. دنیا جتنے بھی کتابیں بنائے گی اس میں سب میں اپنی ذات, اپنی برادری کو ڈنڈی مارے گی. لیکن اللہ کی کتاب سب کے لیے, سارے انسانوں کے لیے ہونی چاہیے. دوسری پہچان اللہ کی کتاب ہونے کی یہ ہے کہ جیسے اللہ سب کا ہے, پوری کائنات کا پروردگار, ویسے اس کے بنائے ہوئے اصول اور اس کے بنائے ہوئے نظریات اور ضوابط بھی سب کے لیے ہوں گے. اس میں کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہوگا. یہ اللہ کی کتاب ہونے کی پہچان ہوگی. انسان ایسا نہیں کر سکتا. گورے بنائیں گے تو گوروں کے حق میں قانون بنائیں گے. اب دیکھیے کہ دنیا انسانی قوانین میں کتنی ڈنڈی مارتے ہیں. برطانیہ کے اندر اگر آپ عیسیٰ مسیح کی توہین کر دیں تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن اگر آپ حضور اقدس علیہ السلام کی توہین کر دیں تو کوئی جرم نہیں ہے, لبرٹی, آزادی ہے. سلمان رشدی نے جو ہے برطانیہ میں حضور کی توہین کی, اس کے خلاف کیس تک نہیں چلا رہے. اور وہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی توہین کر دے تو کیس چلا ہے نہیں. جانبداری کی بات ہے. اللہ کے قانون میں جانبداری نہیں ہوگی. یہ اللہ چونکہ جانبدار نہیں ہے کسی کا, بلکہ سب کا رب العالمین ہے. دوسری پہچان یہ ہے اللہ جیسا ہے ویسا ہونی چاہیے. اللہ کو معلوم ہے ماضی میں کیا ہوا تھا تو بالکل صحیح ہونی چاہیے کتاب. اگر ہم کوئی کتاب ایسی لکھیں جس میں آنے والے واقعات کے بارے میں ہم پیشگوئی کریں تو وہ غلط ہو جائے گی. لیکن اللہ کی کتاب میں غلط نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ تو آنے والے زمانے کو بھی ویسا ہی جانتا ہے جیسا کہ پہلے زمانے کو جانتا ہے. ماضی, حال, مستقبل اس کے لیے برابر ہیں. تو یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ اللہ کی کتاب قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں بنا سکتا, تو اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتا کا مطلب یہ کہ قرآن جیسی ادبی کتاب کوئی نہیں بنا سکتا, قرآن جیسے جملے کوئی نہیں لا سکتا, قرآن جیسے خوبصورت لفظ کوئی نہیں بول سکتا, اس میں جو ادبی رعنائی ہے, جو اسلوب ہے وہ کوئی نہیں لا سکتا, اسٹائل قرآن کریم کا کوئی نہیں لا سکتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں, لیکن یہ مطلب ہے نہیں, یہ مطلب اس کا ہے نہیں. کیونکہ یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ کوئی بھی کسی کا اسٹائل نہیں چرا سکتا. جس طرح میں درس دے رہا ہوں ایسے کوئی نہیں دے سکتا, جیسے کوئی کتاب لکھتا ہے ویسی کتاب کوئی نہیں لکھ سکتا, جیسے آپ بولتے ہیں ویسے میں نہیں بول سکتا. ہر ایک کا ایک اسٹائل الگ ہوتا ہے, ہر کتاب لکھنے والے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے, وہ پہچانا جاتا ہے, کوئی اس کی نقل نہیں کر سکتا. گلستان ہے, گلستان کی نقل آج تک کوئی نہ کر سکا شیخ سعدی کی, تو کیا وہ اللہ کی کتاب ہو گئی؟
یا مارکس کی کتاب ہے داس کیپٹل، اس کا جواب کوئی نہیں لا سکا تو کیا وہ اللہ کی کتاب ہو گئی؟ یا جناب تفسیر لکھ دی فیضی نے، بے نقطہ کی تفسیر لکھ دی، آج تک کوئی نہ لکھ سکا بے نقطہ کی تفسیر، تو کیا وہ اللہ کی کتاب ہو گئی؟ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ اس جیسی کتاب کوئی نہیں لا سکتا، یعنی اس جیسے اسٹائل کی کوئی کتاب نہیں لا سکتا، تو اسٹائل تو کوئی بھی کسی کا نہیں چرا سکتا، کوئی کسی کا نہیں چرا سکتا، قرآن کی کیا بات ہے؟ تو پھر ہر کتاب اللہ کی کتاب ہو جائے گی۔ اگر بات اسٹائل کی ہو تو کوئی بھی کسی کا اسٹائل نہیں چرا سکتا۔ گلستان بوسنا کا جواب کوئی نہیں لا سکا آج تک، مگر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ فیضی کی تفسیر بے نقط کا جواب کوئی نہیں لا سکا آج تک، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ پھر قرآن جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تم اگر اس بارے میں شک کرتے ہو کہ اللہ کی کتاب ہے تو ایک جیسی ایک صورت لے آؤ، یہ جو دعویٰ قرآن کریم کر رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر قرآن کا جواب کوئی نہیں لا سکا تو کیا ہوا؟ کوئی کسی کا جواب نہیں لا سکتا، اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو قرآن کریم اصل میں آپ کو یہی بات سمجھانا چاہتا ہے کہ اس کے چیلنج کا مطلب کیا ہے، قرآن کہنا کیا چاہتا ہے۔ قرآن جیسی کتاب کوئی دنیا میں نہیں لا سکتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ عالم الغیب ہے، چونکہ اللہ کے سامنے ماضی حال مستقبل عیاں ہے بالکل، اس لیے اللہ کی کتاب میں علم کی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ انسان جو بھی کتاب لکھے گا اس میں اس کی جہالت ٹپک جائے گی، جہالت ٹپک جائے گی۔ ہر آدمی کی بات چیت میں، ہر آدمی کے کلام میں، ہر آدمی کے انداز گفتگو میں اس کی شخصیت بولتی ہے، اس کا علم بولتا ہے، وہ کیسا ہے یہ اس گفتگو سے معلوم ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی نے ایک بادشاہ کا قصہ لکھا ہے کہ کہیں جا رہے تھے تو بادشاہ شکاری اور اس کے جو ملازم تھے اسے بھٹک گئے، ملازم ادھر چلے گئے، بادشاہ ادھر چلا گیا، اس کے بعد ڈھونڈ رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو ایک جھونپڑی کے پاس بیٹھا ہے ایک نابینا۔ اس کے بعد بادشاہ گیا، کیوں جناب آپ نے دیکھا ادھر سے کہیں کوئی گزرا تو نہیں ہے؟ بوڑھے سے کہا، نابینا سے۔ تو اس نے کہا نہیں جناب علی، ادھر سے کوئی نہیں گزرا، آپ تشریف لے جائیے۔ اس کے بعد پھر نوکر آیا، ہاں پہلے نوکر گزرا، اس کا ملازم گزرا، اس نے بوڑھے سے کہا ابھی اندھے ادھر سے کوئی گیا ہے کیا؟ ابھی اندھے کوئی ادھر سے گیا ہے کیا؟ تو اس نے کہا نہیں ادھر سے کوئی نہیں گیا۔ پھر بادشاہ آیا، اس نے پوچھا جناب آپ نے کسی کو ادھر سے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نابینا نے کہا کہ ہاں آپ کا ملازم ادھر سے گیا ہے، آپ کا ملازم ادھر سے گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا تم نے نابینا ہو کے کیسے جان لیا کہ وہ میرا ملازم ہے؟ تو نابینا نے کہا جناب میں نے آپ کی گفتگو سے اور اس کی گفتگو سے اس کو پہچانا۔ آدمی کے کلام میں اس کی شخصیت بولتی ہے، وہ کیا ہے یہ اس کی بول چال بتاتی ہے، اس کا انداز بتاتا ہے۔ آپ کا کلام ایک بادشاہ کا کلام ہے، اس کا کلام ایک ملازم کا کلام تھا، اس کی بات چیت ایسی ہی تھی۔ تو ہر آدمی دیکھیے کہ اس کا علم اور اس کی جو قابلیت ہوتی ہے وہ آدمی کی بول چال میں موجود ہوتی ہے، اس سے وہ چھپا نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی بھی ایک غلطی مل جائے، علم کی، معلومات کی، مثلا ماضی کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے، پچھلے زمانے میں وہ غلط نکل آیا، یا آنے والی چیزوں کے بارے میں اس نے کچھ باتیں بتائی ہیں اور وہ غلط نکل آئیں، تو پوری قرآن اللہ کی کتاب ثابت نہیں ہو سکتی۔ پھر اب دیکھیں کتنا بڑا دعویٰ ہوا یہ کہ یہ کتاب حکیم ہے، پکی کتاب ہے، اس میں ذرا سا بھی کچا پن نہیں ہے کہیں سے بھی، نہ علم کے اعتبار سے۔ ماضی کے بارے میں جو کچھ کہا وہ بالکل سچ نکلے گا، آنے والے زمانے کے بارے میں جو کچھ کہا اس میں ذرا برابر جھوٹ نہیں نکلے گا۔ سائنسی حقائق نئے نئے آئیں گے، اس کتاب کے ایک لفظ کی تردید نہیں کر پائیں گے۔ اس کتاب نے جو کہہ دیا اسے کوئی جھوٹ ثابت نہیں کر پائے گا۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے یہ دعویٰ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ مان لیجیے کہ ارسطو ہے، ارسطو کہا کرتے تھے کہ عورت کے منہ میں دانت کم ہوتے ہیں، مرد کے دانت زیادہ ہوتے ہیں، مرد کے 32 ہوتے ہیں، عورت کے دانت 20 یا 22 ہوتے ہیں۔ یہ ارسطو صاحب کہا کرتے تھے، بہت بڑے فلاسفر ہیں یونان کے۔ اب بعد میں جب ڈینٹسٹ نے دانت گنے تو پتہ چلا کہ عورت کے بھی برابر ہیں اور مرد کے بھی برابر ہیں، دانت بالکل برابر ہیں۔ اب ارسطو کے ماننے والے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ارسطو تو غلطی ہو گئی، وہ کوئی ڈینٹسٹ تو تھا نہیں، کہہ سکتے ہیں بھئی فلاسفر تھا، کوئی ڈینٹسٹ تھوڑی تھا، دانت تھوڑی گنتا تھا بیٹھ کے، جواب ہو جائے گا۔ لیکن ایک اللہ اگر کوئی ایسی بات کہے تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں کوئی سائنسٹسٹ تو ہے نہیں۔ اگر مان لیجیے قرآن میں کوئی ایسی آیت نکل آتی ہے جو سائنس کے خلاف ہے یا فلسفے کے خلاف ہے تو پوری قرآن کتاب جھوٹی ثابت ہو جائے گی، اس لیے کہ قرآن کا ماننے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اللہ میں کوئی سائنٹسٹ تو ہے نہیں، اگر غلط نکل آیا تو کیا ہے جانے دیجیے، یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں۔
اس کو تو ایک ایک لفظ ایکوریٹ نکلنا چاہیے بالکل، اور ایک بھی غلطی اگر نکل آئی تو قرآن جھوٹی کتاب ثابت ہو جائے گا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ قرآن کریم کے سورہ الرحمن میں کہا گیا کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اللہ تعالیٰ نے بنائے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اللہ نے کھٹے اور میٹھے چشمے بنائے، کھٹے اور میٹھے چشمے بنائے جن کے درمیان سے نکلتے ہیں لؤلؤ اور مرجان، یعنی موتی نکلتے ہیں ان کے درمیان سے، موتی نکلتے ہیں، مونگے نکلتے ہیں، کھٹے اور کھٹے چشمے اور میٹھے چشمے جو ہیں ان کے درمیان سے، تلخ چشمے اور میٹھے چشموں کے اندر سے موتی نکلتے ہیں۔ اب جو غیر مسلم ہیں انہوں نے اعتراض کیا قرآن کریم کے اوپر کہ قرآن کا یہ بیان غلط ہے، اس لیے کہ موتی تلخ چشموں میں سے نہیں نکلتے، کھاری چشموں میں سے نہیں نکلتے موتی، آج تک کسی کھاری چشمے سے موتی نہیں نکلا، بلکہ صرف میٹھے چشمے سے موتی نکلتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ جو کہا کہ منہما ان دونوں میں سے نکلتے ہیں، یہ غلط کہا۔ قرآن نے یہ بات غلط کہی کہ کھاری چشموں میں سے بھی اور میٹھے چشموں سے دونوں میں سے موتی نکلتے ہیں، یہ قرآن نے غلط کہا ہے، بلکہ صرف فیکٹ یہ ہے کہ میٹھے میں سے نکلتے ہیں اور کھاری میں سے نہیں نکلتے۔ یہ بات جو ہے اگر ثابت ہو جائے تو ظاہر قرآن جھوٹی کتاب ثابت ہو جائے گا۔ اگر یہ بات ثابت کر دیتے سائنسداں تو قرآن جھوٹی ثابت ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا، لیکن یہ خود سائنسدانوں نے ہی مانا کہ صرف ان میٹھے چشموں میں سے موتی نکلتے ہیں جن کے نیچے کھاری چشمے ہوتے ہیں، صرف ان میں سے نکلتے ہیں۔ تو اگر مان لیجئے اس طرح کی 85 مثالیں ہیں قرآن کریم میں، کہیں بھی ایک جگہ کوئی بات غلط ثابت ہو جائے تو پوری قرآن جو ہے پکی کتاب ثابت نہیں ہوگی، پھر یہ الکتاب الحکیم نہیں رہے گی پھر یہ قرآن، بلکہ جھوٹی کتاب ثابت ہو جائے گی۔ تو اتنا بڑا دعویٰ قرآن کریم کر رہا ہے کہ آنے والی صدیوں میں ہزاروں کروڑوں لوگ جتنے بھی ریسرچ کریں گے کائنات پر، قرآن کے ایک لفظ کو جھوٹ ثابت نہیں کر پائیں گے، یہ ایک پکی کتاب ہے۔ پہلا دعویٰ تو یہ ہے، اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کریم لفظ کے اعتبار سے بھی پکی کتاب ہے کہ اس کے ایک لفظ میں ہیر پھیر نہیں کر پائیں گے۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے قرآن کریم کا، نہ لفظ کے اعتبار سے، نہ علم کے اعتبار سے، اور نہ جو اس میں تفصیلات دی گئی ان کے اعتبار سے کوئی ہیر پھیر نہیں کر پائیں گے کسی قسم کا۔ اب یہ اس زمانے میں قرآن کریم دعویٰ کر رہا ہے۔ دیکھیں آپ مکے کی زندگی میں کتنے ہیں صحابہ کرام، میں تو یہاں سے شروع کرتا ہوں اس بات کو، بلکہ کہ یہ سورت مکے میں نازل ہو رہی ہے اور مکے میں صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ ہجرت کے وقت زیادہ 300 صحابہ کرام ہیں، بس اتنے ہی تو ہیں، بس ہجرت کے وقت یہ شعبی بن ارقم میں جب آپ ہیں تو 30-35 کے قریب صحابہ تھے، تھوڑے سے اور بڑھ کے ہیں 300 کچھ قریب ہو گئے ہیں صحابہ کرام، اتنی بڑی تعداد ہے۔ اور قرآن کریم اپنے دو نام دے رہا ہے، ایک تو کہہ رہا ہے الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور دوسرا نام دے رہا ہے القرآن، نزلنا ھذا القرآن، ہم نے یہ قرآن نازل کیا، انا نحن نزلنا الیک، تو یہ دوسرا نام اپنے آپ کو دے رہا ہے وہ قرآن۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، یعنی قرآن کا معجزہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن کے دعوے، اس کے علم کی سچائی، اس کے مستقبل کے بارے میں اس کا صحیح دعوے جو ایک اللہ ہی کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا، وہ اس کے نام ہی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا مطلب، قرآن مبالغے کا صیغہ ہے، قرأت سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ اس وقت کہا جا رہا ہے قرآن کریم جبکہ صرف 300 آدمی ہیں صحابہ کرام، صرف 300 ہیں، اور دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کہہ رہا ہے وہ اپنے آپ کو قرآن کریم، نام قرآن رکھ رہا ہے۔ آج 1500 برس کے بعد سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہاں موسٹ ریڈیڈ بک آف دی ورلڈ، دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ قرآن کا لفظ خود ایک معجزہ ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن کا نام دیا۔ پھر قرآن نے اس کے ساتھ کہا الکتاب، اپنے آپ کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب ہوتی ہے وہ چیز جو قلم سے لکھی جائے، اور قرآن ہوتی ہے وہ چیز جو زبان سے پڑھی جائے۔ قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ لکھی بھی جائے گی، وہ پڑھی بھی جائے گی، الکتاب بھی ہے وہ اور القرآن بھی ہے وہ۔ کتاب ہے کاغذوں میں محفوظ رہے گی، القرآن ہے زبانوں پر محفوظ رہے گا، زبان سے پڑھا جائے گا، قلم سے لکھا جائے گا، اور اس طرح سے جو لکھا ہوا ہے اس کی چیکنگ زبان سے ہوگی، اور جو زبان پر ہے اس کی چیکنگ لکھے ہوئے سے ہوگی۔
یہ ڈبل چیکنگ سسٹم ہے، اس لیے قرآن کریم میں کوئی چینج نہیں ہو پائے گا. اور جہاں وہ دعویٰ کر رہا ہے اس بات کا، وہاں پر نہ وہ قرآن کا لفظ بول رہا ہے نہ الکتاب کا، بلکہ وہاں کہہ رہا ہے ذکر کا لفظ. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، قرآن کو کہا، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں کر پائے گا. تو وہاں پر اللہ نے نہ تو کہا کہ انا نحن نزلنا القرآن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ایسا نہیں کہا. انا نحن نزلنا الکتاب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم کتاب کی حفاظت کریں گے یا ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، بلکہ کہا ذکر کی. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی کتاب یعنی لکھے ہوئے کی بھی حفاظت کریں گے، اور جو زبان پہ پڑھا جاتا ہے اس کی بھی حفاظت کریں گے. نہ اس کے پڑھنے کا انداز بدلے گا، نہ اس کے لکھنے کا انداز بدلے گا، ہمیشہ رہے گا. یہ دو دعوے قرآن کریم کر رہا ہے. اور قرآن کریم کی پہلی وحی جو ہے، پہلی وحی الکتاب الحکیم کہہ رہا ہے قرآن کریم اپنے آپ کو، پکی کتاب ہے، اس میں کوئی کچی بات نہیں ہے. پہلی وحی قرآن کریم کی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہاں سے جو ہے پہلی وحی شروع ہوتی ہے قرآن کریم کی. ذرا اپنی یہ گھڑی رکھیے گا. پہلی وحی قرآن کریم کی یہ ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر یہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے. یہ 19 کلمات کی وحی جو شروع ہوئی ہے پہلی، یہاں پر آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. پڑھیے اے رسول اپنے رب کے نام سے. اس کا ترجمہ ہے پڑھیے اے رسول اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو ایک چپکنے والی چیز سے پیدا کیا ہے. پڑھیے کہ آپ کا رب بہت مہربان ہے، جس نے انسان کو قلم سے علم سکھایا ہے، اور انسان کو قلم سے وہ سب کچھ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ قرآن کریم کی پہلی وحی ہے. آپ اس بات کو ملاحظہ فرمائیں کہ یہ وحی اس ملک میں نازل ہو رہی ہے جس میں لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں. لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں ہے. پورے ملک میں صرف 7 آدمی ایسے ہیں جو اپنا نام لکھ سکتے ہیں. پورے ملک میں. اس ملک میں قرآن کریم ایک طرف تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ سب زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے جہاں پڑھنے والا کوئی نہیں، اور کہہ رہا ہے قرآن کریم کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے قلم سے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. ابھی تو قلم کا زمانہ شروع بھی نہیں ہوا، پین ایج ہے بھی نہیں. ابھی تو قلم کا زمانہ تو حضور اقدس علیہ السلام کے زمانے ہی سے شروع ہو رہا ہے. یہ لٹریچر کا، کتابوں کا زمانہ، یہ کتابیں دھڑ دھڑ چھپ رہی ہیں، علم آ رہا ہے. یہ سارا زمانہ تو حضور کے بعد کا ہے. قلم اس وقت تک نہ علم سکھانے میں کوئی اہم ہے نہ کوئی رول کر رہا ہے، لیکن قرآن کریم اس ملک میں جہاں قلم کا اور کتاب کا کوئی رواج نہیں، اپنے آپ کو الکتاب کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے قلم کے ذریعے انسان کو سب کچھ سکھایا. اس ملک میں جہاں پر نہ قلم ہے، نہ کتاب ہے، نہ پڑھنے لکھنے کا رواج ہے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کو نازل کرنے والا وہ ہے جس کے سامنے ماضی، حال، مستقبل کا علم بالکل برابر ہے. وہ جانتا ہے آنے والا زمانہ قلم کا زمانہ ہے، کتاب کا زمانہ ہے، لٹریچر کا زمانہ ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. سب کچھ جو بھی انسان جانتا ہے وہ قلم کے ذریعے جانے گا. اب کتابیں ذریعہ بنے گی، لٹریچر ذریعہ بنے گا. ما لم یعلم. تو قرآن کریم نے اپنے آپ کو کہا قرآن، یہ اس کے الحکیم ہونے کی دلیل. کہا الکتاب، یہ اس کے حکیم ہونے کی دلیل، الحکیم ہونے کی دلیل کہ قرآن ایک پختہ کتاب ہے، ایک پکی کتاب ہے. اور پھر آپ اس پہلی وحی میں ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ علق استعمال فرمایا. خلق الانسان من علق. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک جمی ہوئی، ایک چپکنے والی چیز سے. ایک چپکنے والی چیز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. علق کے معنی چپکنے والی چیز، معلقہ جیسے چپکا دیتے ہیں کوئی چیز اس کو کہتے ہیں. تو علق کے معنی چپکنے والی چیز. اس کا ترجمہ پچھلی تفسیروں میں خون کی پھٹکی سے پیدا کیا ہے، اور خون کی پھٹکی تو کہیں ہوتی نہیں ہے جس سے پیدا کیا جائے. چپکنے والی چیز، یہی عربی مادے سے اس کا ترجمہ بنتا ہے. اب جناب قرآن کریم نے اتنا ایکزیکٹ لفظ بولا، انسان کیسے بنتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں اس کی نشو و نما کیسی ہوتی ہے. 1940 سے پہلے اس کو کوئی جانتا نہیں تھا. ٹورانٹو یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں مسٹر کیتھ مورے، مشہور جو جینیٹک سائنس کے ماہر، تمام دنیا کے اندر ان کا نام ہے جینیٹک سائنس میں. انہوں نے، جو ٹورانٹو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں جینیٹک سائنس میں، انہوں نے یہ بات باقاعدہ جو کینیڈا کا اخبار سٹیزن، اس کے اندر باقاعدہ یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا
کہ یہ چیز 1940 سے پہلے انسان جانتا بھی نہیں تھا کہ انسان کا جو مادہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں جا کر رحم میں جا کر چپک جاتا ہے، پھر وہ پھیلتا ہے، شاخیں پھیلاتا ہے اپنی، اور چپکنے والی چیز اس طرح سے دبازت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس میں جان پڑتی چلی جاتی ہے۔ یہ چیز کہ 3 پردوں کی تہوں میں انسان اس طرح تخلیق پاتا ہے، یہ جینیٹک سائنس کی نئی دریافت ہے جو گزشتہ 15 سال میں دریافت ہوئی ہے، اس سے پہلے انسان اس کو جانتا نہیں تھا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر کیتھ مورے نے اس بیان میں کہا، ان کا بیان شائع ہوا 22 نومبر 1984 کو، وہاں کا اخبار سٹیزن کینیڈا کا، اس میں شائع ہوا۔ اس کے بعد انڈیا کے سارے اخبارات میں 10 دسمبر 1985 کے 84 کے سارے اخبارات میں، ہندوستان ٹائمز میں بھی، قرآن اسکورس اوور ماڈرن سائنس کے نام سے انہوں نے کہا کہ قرآن نے جو الگ کا لفظ ایکسیپٹ پہلی وحی میں استعمال کیا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو 1940 میں سائنسدانوں نے پہلی بار جانا ہے۔ اور قرآن نے اتنا ایگزیکٹ لفظ بولا ہے کہ ڈاکٹر کیتھ مورے کہتے ہیں مسلمان بالکل صحیح طور پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ کیتھ مورے صاحب نے باقاعدہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے موجود ہیں، جو آپ نے بوتل میں بچہ آج کل آپ نے سنا ہوگا پیدا ہو جاتا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی، اس کے موجود یہ ڈاکٹر کیتھ مورے یہ کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ مسلمان صحیح طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، چونکہ قرآن کی پہلی وحی میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے خلق الانسان من علق، یہ وہ چیز ہے جس کو عرب کے اس ماحول میں انسان جان نہیں سکتا تھا۔ یہ 1940 میں پہلی بار سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں سامنے آئی۔ یہ ہے قرآن تلک آیات الکتاب الحکیم۔ علم کی جتنی بھی ترقیات ہوں گی یہ قرآن کے دعووں کو سچا ثابت کرتی چلی جائیں گی۔ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا ایک لفظ بھی قرآن کا جھوٹا ثابت نہیں ہو پائے گا، اور ہر سائنسی ترقی قرآن کے لفظ کی سچائی کو ظاہر کرتی چلی جائے گی۔ شاید وہ قرآن سے قریب پیش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، مثال دے رہا ہے کہ یہ لوگ جب قرآن ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے تو ان کا سینہ ایسا گھٹتا ہے کہ انما یصعد الی السماء، جیسے کوئی آدمی پہاڑ پر چڑھ رہا ہو، کانما یصعد الی السماء، جیسے کوئی آدمی پہاڑ پر چڑھ رہا ہو۔ پرسوں مراد میں ہمارے ایک فارسٹ آفیسر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، بے حد قرآن کریم کی سائے سے بے حد متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم 3000 یعنی چڑھ کے ایورسٹ پہ چڑھتے ہیں، یہ کیٹو وغیرہ پہ چڑھتے ہیں، تو وہاں پر آکسیجن کا پرابلم ہوتا ہے، وہاں پر سینہ ہمیں گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے آکسیجن کے پرابلم کی وجہ سے۔ مکے کی جو پہاڑیاں ہیں، احد کی پہاڑیاں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، ان پر چڑھنے سے آکسیجن کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، وہ تو ٹیلے جیسے ہیں، خواہ ہی بول رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں۔ لیکن جس آدمی کو علم ہے وہ حقائق کے بارے میں جو بات کہے گا اس میں اس کی کہیں جہالت نہیں ٹپکے گی۔ اگر قرآن نے اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کہا اور الکتاب الحکیم کہا تو اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ اگر قرآن کے ایک لفظ میں بھی کہیں خدا نخواستہ جہالت ٹپک آئی تو یہ تو اللہ کی کتاب ثابت نہیں ہو سکے گی پھر، کیونکہ اللہ تو عالم ہے۔ مستقبل کے بارے میں کوئی بھی معلومات اگر غلط ثابت ہو گئی قرآن کریم کی، جو آگے کے بارے میں باتیں کہی ہیں، تو قرآن تو جھوٹی کتاب ثابت ہو جائے گا۔ کم از کم ایک مثال آپ کو میں اس وقت دے سکتا ہوں اس کی، قرآن کریم کی 21ویں پارے میں الف لام میم غلبت الروم، سورہ روم کی پہلی آیت، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله۔ یہ قرآن کریم کی آیت۔ اب جتنے لوگ بھی قرآن کریم کو خدا کی کتاب نہیں مانتے ان کے سامنے اس آیت کو ہم پیش کر رہے ہیں چیلنج کے ساتھ۔ یہ مستقبل کے بارے میں خبر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ماضی کے بارے میں تو خدا نے جو کچھ بتایا، جیسے قوم عاد کے بارے میں بتایا، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ابھی جو ہے امریکی سائنسدانوں کی ٹیم نے شہر ارم کو دریافت کیا ہے، تو بالکل قرآن کریم کی بتائی ہوئی تصریحات کے مطابق وہ پورا شہر برآمد ہوا۔ گزشتہ دور میں جبکہ ہسٹورینس نہیں تھے، قرآن نے جو کچھ بھی بتایا ہزاروں برس پرانی ایک بات کو، اور آج وہ بالکل پرفیکٹ ثابت ہوئی، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ قرآن اسی کتاب اسی اللہ کا اتارا ہوا ہے جس نے شہر ارم کو بسایا، اگر یہ چیز بالکل پرفیکٹ ثابت ہو رہی ہے۔ اور مستقبل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم یہاں ایک پیش گوئی کر رہا ہے، الف لام میم غلبت الروم، آج رومی ہار گئے ہیں، فی ادنى الارض، برابر کے ملک میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور اپنے اس غلبے کے بعد وہ جلد ہی غالب آ جائیں گے، اپنی شکست کے بعد وہ جلد ہی غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، 9 سال کے اندر اندر، للہ الامر من قبل ومن بعد، کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے حکم پہلے بھی اور بعد میں بھی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن مسلمان اللہ کی ایک اور مدد پر خوش ہوں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ، کیونکہ اللہ جس کی چاہے مدد کرے۔ یہ قرآن کریم سورہ روم کی آیاتیں ہیں، پہلی آیات ہے۔
یہ ایک پیشگوئی ہے، ایک فور کاسٹ ہے مستقبل کے بارے میں. رومی آج ہار گئے ہیں لیکن 9 سال کے اندر وہ غالب آ جائیں گے. اب یہ آیت کب نازل ہوئی اور اس کے شان نزول کیا ہے، اس کو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ مفسرین ہمارے کیا لکھ رہے ہیں یا ہمارے مورخین کیا لکھ رہے ہیں یا ہمارے ہسٹورینز کیا لکھ رہے ہیں. ہمارے جو دشمن ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں، ہم کو یہ دیکھنا چاہیے. ہسٹری آف دی فال آف دی رومن ایمپائر، مسٹر گبن ہے مشہور یعنی عیسائی مورخ ہیں. اسلام کے دوست نہیں ہیں، اسلام کے دشمن ہیں. اس آیت کا تذکرہ باقاعدہ ہسٹری آف دی فال آف دی رومن ایمپائر، رومی سلطنت کس طرح سے زوال پذیر ہوئی، رومی سلطنت کا زوال کس طرح ہوا، ان کی کتاب ہے یہ انگریزی میں. پورے واقعات کی تفصیل. سن 616 کے اندر اس وقت دو زمانے میں 2 حکومتیں تھیں، ایک رومی حکومت اور ایک ایرانی حکومت. جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، ایک رومی حکومت اور ایک ایرانی حکومت. ایرانی حکومت مشرک تھی، رومی حکومت خدا اور کتاب کو مانتی تھی، رسول کو مانتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی تھی. تو رومی حکومت جیسے آج امریکہ اور روس کی 2 بڑی طاقتیں ہیں، اس طرح سے ایران اور روم کی 2 بڑی طاقتیں اس وقت تھیں. ایران کا جو سربراہ تھا اس کو کسرا کہتے تھے اور روم کا جو سربراہ تھا اس کو ہرقل کہتے تھے. یہ 2 سلطنتیں تھیں اس وقت، کسرا امپائر اور رومن امپائر. ہوا یہ کہ سن 616 میں کسرا نے حملہ کر کے رومن امپائر کے ٹکڑے بکھیر دیے. کسرا نے مکمل، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مقدس صلیب تھی وہ بھی چھین کے لے گئے. پورا ختم ہو گیا، طاقت ہی ختم ہو گئی. ایک شہر قسطنطنیہ کے علاوہ کچھ بچا نہیں ان کے پاس. پوری رومی حکومت ختم ہو گئی. مسلمان اس وقت تک مکے میں تھے. مشرکین نے خوشی منائی اور مسلمانوں کو چڑھایا اور یہ کہا کہ جیسے آج تمہاری طرح خدا کو ایک ماننے والے اور رسول ماننے والے اور کتاب کو ماننے والے رومی پٹ گئے اور ہماری طرح سے بتوں کی پوجا کرنے والے اور آگ کی پوجا کرنے والے ایرانی جیت گئے، اسی طرح ہم بھی تمہیں پیٹیں گے اور ہم جیت جائیں گے. ان کا اللہ بھی ان کے کام نہیں آیا، تمہارا بھی اللہ تمہارے کام نہیں آئے گا. یہ مسلمانوں کو انہوں نے چڑھانا شروع کیا. دیکھیے یہ ساری تفصیلات میں کسی مورخ کی تفسیر سے یا مفسر کی تفسیر سے پیش نہیں کر رہا ہوں. ایک عیسائی مصنف ایڈورڈ گبن جو مشہور ہسٹورین ہے، تمام دنیا کا مانا ہوا فیمس، یہ اس کی بتائی ہوئی تفصیلات آپ کو بتا رہا ہوں میں. ہمارے مفسرین جو لکھتے ہیں وہ تو لکھتے ہی ہیں، یہ اس کی بتائی ہوئی تفصیلات ہیں. چڑھانا شروع کیا سن 616 عیسوی میں اور اس میں بالکل پارا پارا ہو گئی رومن ایمپائر. مسلمانوں کو چڑھایا بہت زیادہ کفار مکہ نے. تو یہ آیت نازل ہوئی سن 619 عیسوی میں. سن 619 عیسوی کے اندر یہ آیت نازل ہوئی. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. آج رومی ہار گئے ہیں تمہارے برابر کے ملک میں اور وہ اس شکست کے بعد بہت جلد غالب آ جائیں گے 9 سال کے اندر اندر. عربی میں بضع کا لفظ 9 سال کے اوپر، زیادہ 9 پہ بولا جا سکتا ہے. 9 سال کے اندر اندر وہ غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین للہ الامر من قبل و من بعد، اس لیے کہ حکم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور یہ وہ دن ہوگا جب مسلمان بھی اللہ کی ایک مدد پر خوش ہوں گے. یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے سن 619 میں. تو گبن کہتا ہے کہ ان حالات میں اس آیت سے اور اس پیشگوئی سے زیادہ نامعقول بات کوئی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ 1% بھی چانس نہیں تھا اس بات کا کہ رومن ایمپائر کبھی ابھر سکے گا. پورا خاتمہ اس کا ہو گیا تھا، ملک پارا پارا ہو گیا تھا، سارے صوبے الگ ہو گئے تھے، ساری فوج ختم ہو گئی تھی، ایک شہر کے علاوہ ان کے پاس کچھ بچا نہیں تھا. انسانی ذہن کی تصور سے یہ بات بالکل بالاتر تھی کہ کبھی رومی اٹھ بھی سکتے ہیں دوبارہ. لیکن قرآن کریم یہ کہہ رہا تھا آج یہ ہار گئے ہیں لیکن 9 سال کے اندر اندر یہ پھر غالب ہو جائیں گے. 9 سال کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تحدید کر دی، یہ بھی نہیں کہ وہ ہو جائیں گے کبھی 1000 برس میں 2000 برس. 9 سال کی اللہ تعالیٰ نے لمٹ مقرر کر دی آیت کے اندر. ایک دن بھی اگر زائد ہو جائے تو قرآن کریم جھوٹا ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر 9 سال سے ایک دن بھی بڑھ جائے تو قرآن کریم پورا جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے تمام دنیا کی نظر میں. اب یہی ہے کتاب حکیم ہونے کی پریکٹس، یعنی پوری آزمائش کہ اللہ واقعی پکی کتاب ہے اللہ کی یہ کہ نہیں. گبن کہتا ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک عیسائی مورخ کہہ رہا ہے
کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایسا لگا جیسے رومن ایمپائر میں نئی زندگی دوڑ گئی. صفحہ 335 پیج پہ بقدس نے اعتراف کیا ہے جیسے آگ بھر گئی رومن امپائر کے اندر، اور بحر اسود کے جنوبی ساحل سے انہوں نے حملے کرنا شروع کیے کسرا امپائر کے اوپر. سن 623 میں پہلا حملہ کیا، سن 624 میں، 25 میں، اور دسمبر سن 627 کے اندر انہوں نے جو ہے نینوا کے مقام پر ایک زبردست مارکا کیا کسرا کے ساتھ اور اس کو شکست سے فاش دی، اور مارچ سن 1928 کے اندر پوری کسرا کی سلطنت کو ختم کر کے تہس نہس کر دیا اور صلیب بھی اپنی واپس لے آئے اور اپنی حکومت کو بحال کر لیا. مارچ سن 1928 میں اس آیت کے نزول سے ٹھیک 9 سال پورے ہو رہے تھے، کیونکہ آیت سن 619 میں نازل ہوئی تھی، اور آیت یعنی مارچ سن 1928 تک ٹھیک پورے 9 سال پورے ہو رہے تھے. اور جب حضور اقدس علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی کہ کسرا کی حکومت پاش ہو گئی ہے اور قیصر روم اور ہرقل غالب ہوا ہے رومی حکومت، تو یہ وہ دن تھا جب مسلمان جنگ بدر 17 رمضان جیت کر واپس ہو رہے تھے. اسی دن 17 رمضان کی جنگ مسلمانوں نے جیتی تھی، جنگ بدر. قرآن کریم نے کہا تھا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، یہ وہ دن ہوگا جب مسلمان بھی اللہ کی ایک مدد پر خوش ہوں گے. انہیں دونوں خوشخبریاں یہ ساتھ ملیں گی. انسان جو بھی پیش گوئی کرتا ہے ایک تو مرکب نہیں ہوتی اور ٹائم کے ساتھ لمٹ نہیں ہوتی، ٹائم باؤنڈ نہیں ہو سکتی، اور اتنی ایگزیکٹ کہ دو خوشخبریاں ایک ساتھ آئیں گی اور ایک ہی ڈیٹ میں آئیں گی، یہ انسان نہیں کر سکتا. آنے والے زمانے کے بارے میں اور لفظ بزا کا اطلاق جو صرف 9 کے اوپر ہوتا ہے، اس سے اگر ایک دن بھی بڑھ جائے تو قرآن خدا کی کتاب نہ ثابت نہیں ہو سکتا، پھر جھوٹی کتاب ثابت ہو جائے گا. اتنا ایگزیکٹ یہ کسی انسان کی پیشگوئی کی مجال نہیں جو کر کے دکھائے. تو قرآن یہ وہ کتاب ہے، اللہ نے فرمایا جو پکی کتاب ہے، اس میں کچے پن کا کوئی سوال نہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جس کے اندر جھوٹ کا شک کا کوئی سوال نہیں. تو اس اعتراف کو کہتا ہے خود ایڈورڈ گبن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ قرآن کریم کی اس پیش گوئی کے اس حیرت انگیز طور پر پورا ہو جانے کی کوئی توجیہ انسانی عقل نہیں کر سکتی. انسان ایسی کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا، اتنی ایگزیکٹ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت نازل ہونے کے بعد کفار مکہ سے 100 اونٹوں کی شرط لگائی اور جنگ بدر سے واپسی پر ان سے 100 اونٹ وصول کیے. 100 اونٹ ان سے وصول کیے. اس وقت شرط لگانا ناجائز نہیں ہوا تھا. تو اس طرح کی بے حد قرآن کریم کے اندر ثبوت داخل مل جائیں گے آپ کو جو یہ ثابت کریں گے کہ علم کے اعتبار سے اور جہاں تک اس کے لفظ کی حفاظت کا سوال ہے قرآن کریم کی کہ اس کے لفظ کی حفاظت کی گئی، تو آج دنیا میں جتنی بھی کتابیں خدا کی کتابیں کہلانے کا دعویٰ کرتی ہیں اپنے آپ کو، جیسے ہندوؤں کے وید ہیں یجروید، رگ وید یا اتھر وید، یا جیسے عیسائیوں کی بائبل اولڈ ٹیسٹامنٹ یا نیو ٹیسٹامنٹ ہیں، یا زبور یا تلمود، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں جو بھی وعدہ کتاب الہی ہونے کا کرتی ہیں، جو کتابیں بھی ہیں، ان میں سے ایک آدمی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کا ٹیکسٹ آج تک وہی ہے جو پہلے تھا. ویدوں کی تو حالت بے حد خراب ہے جو ہندوؤں کے وید ہیں. ہر 10 سال کے بعد آپ الٹ کے دیکھیں گے تو کچھ سے کچھ ملتا ہے، کہیں سے کچھ ہو جاتا ہے. ابھی حال میں جو انہوں نے ویدوں کے نئے سنسکرن شائع کیے ہیں، دلتوں کے بارے میں جتنے بھی نیچی ذاتوں کے بارے میں جتنے بھی الٹی سیدھی باتیں تھیں سب اس میں سے نکال دی ہیں کہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، وہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں. پورے 65 پیج اس میں نکال کے الگ کر دیے. اور جب کبھی چھاپتے ہیں تو جالندھر کی الگ ہوتی ہے تو امرتسر کی الگ ہوتی ہے چھپی ہوئی. جہاں چاہیں ڈفرینس کر دیتے ہیں، جہاں چاہیں فرق کر دیتے ہیں. فرانس کے ایک پروفیسر مشہتی آئے اور انہوں نے 300 ویدیں ایک ساتھ رکھی، نہیں تو انہیں ویدوں کے 2 نسخے ایک ساتھ رکھے، بنارس کا اور دوسری کون سے کتب خانے کا. تو 300 اختلافات انہوں نے 300 اختلافات صرف 2 نسخوں کے درمیان میں پائے. 300 اختلافات، اتنے اختلافات یہ ہے. اور جہاں تک عیسائیوں کی بائبل کا سوال ہے، عیسائی کے پاس تو اصل بائبل ہے ہی نہیں. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ تو ختم ہو گئی. ان کے شاگردوں نے جو میٹھیو ہے اور لوکس ہے اور مرکس ہے اور لوکا اور جتنے بھی ان کے شاگرد ہیں، یادداشت سے انہوں نے لکھی، یادداشت سے اپنی باتیں بھی اس میں ملائیں. کتنا ہے پھر بعد میں اتنا چینج ہوتا گیا، ٹرانسلیشن کہ کچھ سے کچھ ہوتا چلا گیا. وہ آپ دیکھیں گے تو بہت بنیادی فرق پائیں گے. اس کے برعکس قرآن کریم جو کہتا ہے کہ یہ پکی کتاب ہے، اس میں کوئی نہ لفظ میں گڑبڑ ہو پائے گی نہ معنی کے اندر. قرآن کریم کی بات یہ ہے کہ ہم آج اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن کریم کس پر نازل ہوا، کب نازل ہوا، کیسے اکٹھا کیا گیا، کس کس نے لکھا، سب جانتے ہیں. یہ حضور اقدس پر نازل ہوا
سن 610 میں نازل ہونا شروع ہوا، اگست سن 610 کے اندر. سن 571 میں آپ پیدا ہوئے، 20 اپریل سن 571 کو. سن 632 میں آپ کا وصال ہوا. سن 642 میں حضرت عثمان جو ہے خلیفہ بنے. حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کے وصال کے بعد اس کی اور آپ کو جمع کیا. ہم سب بات جانتے ہیں کس کس نے لکھا، حضور نے کس کس سے لکھوایا. حضرت ابوبکر سے لکھوایا، حضرت عمر سے لکھوایا، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے لکھوایا، زید سے لکھوایا، حضرت معاویہ سے لکھوایا، عامر بن فہرہ سے لکھوایا. جتنے نام ہیں ہم سب جانتے ہیں کس کس سے لکھوایا. اور اس کے بعد یہ سارا لکھا ہوا میٹر جتنا بھی تھا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد جناب زید بن ثابت سے اس کو ٹیلی کرا کے، چیک کرا کے اور باقاعدہ اس کو جمع کیا. اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کی پوری کتاب بنائی، کتاب بنا کے جناب حفصہ کے پاس رکھ پائی. اور اس کے بعد ان کے انفصال کے بعد جناب حفصہ نے اس پوری کتاب کو جناب عثمان کو سن 642 میں حوالے کیا، جس کے سینکڑوں نسخے بنا کر انہیں ساری دنیا میں تقسیم کی. ہر چیز ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. دنیا میں ہمارے علاوہ کوئی ریکارڈ بنا کے دکھا نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا. اور اس کے بعد اس کے سینکڑوں نسخے جو تمام دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ نسخے آج تک موجود ہیں دنیا کی لائبریریوں میں. تاشقند کی لائبریری میں موجود ہے، استنبول کی لائبریری میں موجود ہے، پیرس کی لائبریری میں موجود ہے. آج تک حضرت عثمان کے بھیجے ہوئے وہ نسخے موجود ہیں جو حضرت عثمان نے اس کی کاپی کرا کے بھیجی تھی. اب آپ وہ نسخے اٹھا لیجئے اور یہاں پر کسی بھی دیہات، کسی بھی گاؤں میں رہنے والے کسی بھی بچے سے اٹھ کر قرآن شریف پڑھوا لیجئے، اور استنبول سے یا تاشقند سے یا ویانا سے یا کہیں سے بھی وہ نسخہ لا کر سامنے رکھیے اور اس کے کاغذ کی لیبارٹری میں آپ کاربن ڈیٹنگ کرائیے کہ کتنا پرانا کاغذ ہے، کتنی پرانی روشنائی ہے. جواب اگر 1500 برس پر آ جائے کہ ہاں 1500 برس پرانا کاغذ اور اتنی پرانی روشنائی ہے، تو آپ اس بچے سے اس کے الفاظ کو ٹیلی کر لیجئے، ایک نقطے کا فرق نہیں پائیں گے. دنیا میں یہ دعویٰ صرف قرآن کریم کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں کر سکتی. اتنی پکی کتاب دنیا میں کوئی نہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو پکی کتاب ہے، اس میں کچا پن کہیں سے ہے ہی نہیں. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے لفظ میں کوئی انحراف، نہ اس کے معنی میں کوئی انحراف. یہاں تک کہ اس کا جو رسم الخط ہے، جہاں کھڑے زبر سے لکھا گیا ہے، جو کھڑے زبر سے اللہ کے رسول نے لکھوا دیا تھا، آج بھی کھڑے زبر سے لکھا جا رہا ہے، الف سے نہیں لکھا جا رہا آج بھی. وہ چیز، اس کا اسٹائل کتابت کا وہ تک آج تک مسلمان، جہاں پہ الف زائد بن گیا ہے تو آج تک زائد بن رہا ہے وہاں پر الف، چاہے اس کے اوپر ہم کراس لگا دیتے ہیں کہ اس کو پڑھا نہ جائے، لیکن آج تک زائد لکھا جاتا ہے. یعنی قرآن کریم ایز اٹ از موجود ہے. دنیا میں کوئی کتاب اللہ کی کتاب کے علاوہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ اس پوزیشن میں موجود ہے. تو یہ مطلب ہے تلک آیات الکتاب الحکیم. بلکہ قرآن کریم کا اعجاز تو یہ ہے کہ نہ صرف قرآن کریم موجود ہے، بلکہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا یہ وہ زبان ہے جو آج تک زندہ اور آج تک جوان ہے. دنیا میں ہر زبان جو ہے مر جاتی ہے. آپ دیکھیں 100 برس پہلے کی غالب کے خط سمجھ میں نہیں آتے، غالب کے شعر سمجھ میں نہیں آتے ہمارے. اس کے خط پڑھے یعنی کیا اس نے ایج پہ ایج مربع بنایا ہے اس میں. 100 برس میں زبان فسانہ میر عجائب پڑھیں، میر امن کی پڑھیں، باغ و بہار مصری بھی پڑھیں. اردو کچھ سے کچھ ہو گئی 100-150 سال میں، اور دنیا کی ہر زبان چینج ہو جاتی ہے لٹریچر کی، ہر زبان. لیکن باقاعدہ فرانس کا ارنٹ ریسا ایک بہت بڑا ماہر لسانیات ہے، وہ کہتا ہے، کتاب ہے لغات السامیہ، دنیا کی جو زبانیں ہیں زندہ زبانیں، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر زبان پر بڑھاپا آتا ہے، ہر زبان بوڑھی ہو جاتی ہے. دنیا کی ہر زبان بوڑھی ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے. 100 سال کے اندر 150 سال میں اس کا لٹریچر، اس کا ادب بدل جاتا ہے، اسٹائل بدل جاتا ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں. لیکن اس نے لکھا ہے کہ مجھے حیرت ہے، دنیا کی تمام زبانوں میں یہ ایک معجزہ ہے کہ صرف ایک عربی زبان ایسی ہے جس کا کوئی نہ بچپن ہے، نہ جوانی، نہ بڑھاپا ہے، تو سدا جوان ہے. پہلے بھی جوان تھی اور آج بھی جوان ہے. وہی زبان جو قرآن کریم کی ہے، آج بھی وہی زبان لٹریچر کی ہے، وہی اخباروں میں، وہی پریس میں، وہی ریڈیو پر آج بھی زندہ ہے. ایک لفظ بھی قرآن کریم کا ڈیڈ نہیں ہوا، مردہ نہیں ہوا. ایک لفظ بھی کہ اب نہیں بولا جاتا، ایسا ہے نہیں. یہی زبان آج بھی اسٹینڈرڈ کی زبان مانی جاتی ہے، قرآن کریم والی زندہ زبان ہے. اس بیوقوف کو پتا نہیں ارنٹ ریسا کو کیوں زندہ ہے یہ زبان. اس لیے زندہ ہے کہ یہ اس کتاب میں نازل ہوئی جو خدائے زندہ کی کتاب زندہ سے منسلک ہے، وابستہ ہے، جس سے یہ کتاب چھو جائے گی اس کو مرنے نہیں دے گی. اور پھر جب خداوند قدوس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ کتاب زندہ رہے گی ہمیشہ،
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تو دنیا میں آئے گا نہیں، جن ہاتھوں میں حوالے کر رہا ہوں جس امت کے، یہ امت بھی زندہ رہے گی، اس کو کوئی مار نہیں سکے گا. اس کا صاف مطلب یہ بھی ہے. کتاب زندہ رہے گی کا مطلب وہ زبان بھی زندہ رہے گی اور وہ امت بھی زندہ رہے گی جو اس کتاب کی حامل ہے. قرآن کے ساتھ یہ ہمیشہ ہوا ہے. قرآن سے اگر ایک قوم روٹی ہے تو دوسری قوم خدا تعالیٰ نے اس کو دے دی. آپ دیکھیں عرب میں جب قرآن کریم نازل ہو رہا تو قرآن کے حالات بڑے نازک تھے. 300 صحابہ کرام کیا مقابلہ کر سکتے تھے پورے ملک کا؟ لیکن اللہ نے مدینے والوں کو کھڑا کر دیا قرآن کی حفاظت کے لیے. پھر جب مدینے میں قرآن کریم آیا اور حضور کی وصال کے بعد عرب جو ہے بالکل آپس میں منتشر ہو گئے، ایک دوسرے پہ تلوار چلانے لگے. خدا نے غیر عرب کو کھڑا کر دیا، مسلمان بنا دیا، تمام دنیا میں اسلام کا ڈنکا پھیل گیا. پھر منگول ہوئے، منگولوں نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا. بالکل اس وقت ہو سکتا تھا کہ قرآن کریم دنیا سے مٹ جاتا. پورا مسلمانوں کو تہو بالا کر کے رکھ دیا منگولوں نے، چنگیز خان کی ذریت نے، تاتاریوں نے. لیکن اس کے بعد خدا تعالیٰ نے خود انہی کو قرآن کی آغوش میں ڈال دیا. وہی اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے. وہی قوم جس نے اس عالم اسلام کی تیاپاچا کر دیا تھا، جس کو اقبال نے کہا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو وہی قوم جو قرآن کے خلاف اٹھی تھی وہ قرآن کی خادم بن گئی. اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ترکوں کی عثمانی خلافت کو کھڑا کیا قرآن کا خادم بنا کر. جب یہ سب طاقتیں کمزور ہوئی اور جب وہ طاقت رخصت ہوئی خلافت عثمانیہ، تو آج مسلمانوں کو اللہ نے پیٹرول کے سونے کی وہ طاقت دی ہے. کسی کی مجال نہیں پریس کے اس دور میں جب قرآن کا ایک لفظ بھی بدل سکے. اب کسی کی مجال نہیں. جب تک پریس کا زمانہ نہیں تھا، لٹریچر کا زمانہ نہیں تھا، خدا ایک نئے قوم کو اس کی حفاظت کے لیے کھڑا کرتا رہا ہر دور میں. تو قرآن کریم کو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ زبان بھی محفوظ رہے گی، یہ علم، یہ اس کے اندر حکمت اتنی پختہ کتاب ہے کہ زبان بھی پختہ ہو جائے گی، ملت بھی پختہ ہو جائے گی. جو چیز سے چھو جائے گی وہ کبھی مر نہیں سکتی، ہمیشہ زندہ رہے گی. یہ دعویٰ ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، گویا دعوے کی دلیل بھی اس میں ہے. اللہ حکیم ہے تو اللہ کی حکمت اس میں ہے. اللہ پختہ ہے تو اللہ کی پختگی اس میں ہے. اللہ عالم ہے تو اللہ کا علم اس میں ہے. ماضی حال مستقبل اللہ سب کا ہے تو یہ کتاب سب کی ہے. اس میں کسی کے ساتھ جانبداری نہیں ہے. ماضی کا علم بھی ہے، حال کا علم بھی ہے، مستقبل کا علم بھی ہے. ساری چیزیں ہیں اور کبھی بھی کوئی بھی انسان اس کے کسی ایک لفظ کو بھی یہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ یہ اس میں کوئی لفظ جہالت کا یا جھوٹ کا لفظ ہے. یہ ساری باتیں گویا مستتر ہیں اور پوشیدہ ہیں اس دعوے کے اندر. ٹائم چونکہ میرا پورا ہو گیا لیکن ابھی تو اس کے بہت سے گوشے باقی ہیں. اس کی مزید وضاحت میں اگلے درس میں کروں گا کہ کس طرح سے جدید سائنسی تحقیقات نے قرآن کریم کے ایک لفظ کی تصدیق کی ہے کہ ایمان ہمارا تازہ ہوتا ہے. جو نئی نئی ریسرچیں آ رہی ہیں نکل کر اور سائنس جو نئی نئی تحقیق کر رہی ہے، روز آئے دن جو پریس میں آتی رہتی ہے، ایک ایک لفظ قرآن کی تصدیق کرتا ہے. ایک ایک لفظ قرآن کی تصدیق کرتا ہے. جتنی بھی چیزیں دریافت ہوتی ہیں، جیسے قرآن پہلے ہی سے دیکھ رہا تھا ساری باتوں کو. جو اعتراضات کرتے ہیں وہ خود شرمسار ہوتے ہیں. ابھی قرآن کریم کی سزائے موت کے اوپر اعتراضات کیے لوگوں نے. یا قصاص، قرآن کریم قصاص میں قتل کرنے کی بات کرتا ہے تو کہ قرآن کریم وحشی کتاب ہے، قتل کرنے کی بات کر رہا ہے. یا زانی کو کوڑے مارنے کی بات کر رہا ہے، یا شراب خوری کو کوڑے مارنے کی بات کر رہا ہے. بڑے اعتراضات اس کے اوپر دنیا کے ماہرین قانون کرتے ہیں. چنانچہ امریکہ نے اس پر زبردست اعتراض کیا اور امریکی پارلیمنٹ نے سزائے موت کے اوپر پابندی لگائی. سزائے موت کے اوپر پابندی لگا دی کہ یہ وحشیانہ قانون ہے. لیکن 1982 میں خود امریکہ کی سپریم کورٹ نے یہ رولنگ دی کہ سزائے موت کے بغیر قتل کے کیسز پر قابو نہیں پایا جا سکتا. اس لیے آئین میں امینڈمنٹ کر کے سزائے موت کو بحال کیا گیا. اور نہ صرف بحال کیا گیا، یہ قاتل کی سزا قتل ہی ہونی چاہیے. نہ صرف یہ کہ بحال کیا گیا اس کو، بلکہ جو وہاں کے اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے یہ بھی اس میں اپیل کی کہ جب بھی سزائے موت دی جائے اس کی ویڈیو فلمنگ کی جائے، ویڈیوگرافی کی جائے تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو، دوسروں کو دکھایا جائے. تو قرآن کریم کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط و قوانین پر لوگوں نے اعتراضات کیے. لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ تجربات نے ثابت کیا کہ اس خدا علیم کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جو انسانوں کو بھی جانتا ہے اور جرائم کو بھی جانتا ہے، تو دنیا کو پھر قرآن کے قوانین کے سامنے جھکنا پڑا اور تسلیم کرنا پڑا. اس طرح کی سینکڑوں چیزیں سامنے روز ہمارے آتی ہیں جو ہمارے ایمان کو زندہ کرتی ہیں اور تازہ کرتی ہیں. تو اگلے ہفتے کے درس میں اس طرح کی کچھ چیزیں جو میں نے منتخب کی ہیں اخبارات اور رسائل سے، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا کہ دیکھیں کس طرح سے آج کا دور ماڈرن سائنس قرآن کریم کے ایک لفظ کی تصدیق کرتی ہے اور اس کو سچا ثابت کرتی ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو پکی کتاب ہے.
تلک آیات الکتاب الحکیم، ایک پختہ کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کے معنی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیجیے۔ جی جی نہیں، ہم نے تو اللہ کی کتاب قرآن کو ثابت کر رہے ہیں۔ تحریر، یہ حفاظت کا وعدہ قرآن کے ساتھ کیا گیا ہے، بائبل کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ اللہ کا یہ وعدہ بائبل کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ ہم مان لیں کہ بائبل کا ایک ایک لفظ سچ ہے قرآن کی طرح، تو آپ کا اعتراض ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ہم تو یہ مانتے ہیں نا کہ بائبل میں سینکڑوں، ابھی تو میں بتا رہا تھا کہ ویدوں میں 300 چیزیں اپنی طرف سے گزر نہیں، بائبل کا تو کوئی وہی نہیں ہے، ریکارڈ ہی نہیں ہے، کس نے کیا اس میں ملا دیا اپنی چیز سے۔ شاگردوں کی یادداشت سے لکھی گئی ہیں، میتھیو، لوقا اور مرقس، انہوں نے یادداشت سے اپنی لکھی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو اس میں نہ جانے کتنے ہم نے خلمل کر دیا ہے، کتنے اپنے ذاتی خیالات ٹھونس دیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ زمین پہ پیدا ہوئے، اس لیے انہوں نے ارتھ سینٹر تھیوری یہ پیش کی کہ جب زمین پہ عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں تو زمین کیوں گھومے گی، زمین کی چاند طرف سب گھومیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ پیدا ہوئے ہیں تو پوری دنیا کو اس کی طرف گھومنا چاہیے، وہ کیوں گھومے کسی کی چاند طرف؟ بس ان کے پیچھے تو یہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ تو بائبل کا ہم مانتے ہی نہیں کہ وہ یعنی محرف ہے، مانتے ہیں ہم اس کو کہ وہ تحریف شدہ ہے، اس میں بہت سی چیزیں ملا دی گئیں۔ یہ تو صرف قرآن کی خصوصیت ہے، اس کے کوئی لفظ، کوئی نقطہ، کوئی شوشہ بدلا نہیں جائے گا۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی کیوں، وہ بھی تو اللہ کی کتابیں ہیں، اس کی حفاظت کیوں نہیں کی گئی اور اس کی کیوں کی جائے گی؟ اس کی اس لیے نہیں کی گئی کہ ان کتابوں کے بعد ایک کتاب کو آنا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ کو آنا تھا، لیکن اس کتاب کے بعد اور محمد مصطفیٰ کے بعد اب نہ کسی رسول کو آنا ہے، نہ کسی کتاب کو آنا ہے، اس لیے اس کتاب کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ جی ہاں، والشمس تجری لمستقر لها، قرآن کریم کے سائنسی حقائق اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔